دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پولٹری ہاؤس کے کولنگ پیڈ کے بارے میں۔ دوستو ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پولٹری ہاؤس کے خراب کولنگ پیڈ کو، ناکارہ کولنگ پیڈ کو کس طرح بہتر قابل استعمال میں ہم لا سکتے ہیں، اور دوستو ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ موسم گرما کے شروع میں ہی پولٹری ہاؤس کے کولنگ پیڈ کا کس طرح استعمال کیا جائے جس سے کہ ہمیں بہترین رزلٹ بھی مل سکتا ہے، اور آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتائے جائیں گے جس سے کہ ہمارے کولنگ پیڈ جو ہے وہ خراب ہونے سے بھی بچ سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ٹائم تک محفوظ رہیں۔ تو بنے رہیے دوستو ہماری اس ویڈیو کا اینڈ تک۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ناکارہ کولنگ پیڈ کو ہم جو وہ کس طرح قابل استعمال میں لا سکتے ہیں۔ جب دوستو آپ کے کولنگ پیڈ اس طریقے سے ناکارہ ہو جائیں، ناقابل استعمال رہیں، تو آپ دوستو سب سے پہلا کام کریں کہ تاروں والا برش یا جھاڑو سے خشک کولنگ پیڈ کو اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ جھاڑو سے یا تاروں والے برش سے کولنگ پیڈ کے اوپر جمی ہوئی مٹی کو اچھی طرح سے جھاڑ لیں۔ کولنگ پیڈ کے اوپر سے مٹی اچھی طرح سے اتارنے کے بعد اسے تیزاب یا ہائیڈروجن والے پانی سے اچھی طرح سے واش کر لیں، اور اس کے بعد کولنگ پیڈ کو سادے پانی سے واش کر لیں، اور اس طرح سے آپ کے کولنگ پیڈ کی مٹی جو ہے وہ دھل جائے گی۔ سوراخ کھلنے کے بعد ہوا کے آنے جانے کا راستہ بآسانی بن جائے گا۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پولٹری کے اس کولنگ پیڈ کو ہم جو ہے وہ کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دوستو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلے جب آپ کا چوزا ہاؤس کے اندر انٹر ہو تو کولنگ پیڈ کے اوپر ململ کا کپڑا لگا دیں تاکہ کولنگ پیڈ باہر سے آنے والی مٹی اور ریت سے بچ سکے، اور جو ہوا ہاؤس کے اندر داخل ہوگی وہ مٹی اور ریت سے پاک ہوگی، اور اس طرح سے آپ کا چوزا بھی آئی بی سے اور بھی مختلف قسم کی بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اور دوسرا بڑا طریقہ دوستو یہ ہے کہ جب آپ کا برڈ نکل جائے، ہاؤس آپ کا خالی ہو جائے، تو اس کے بعد آپ کولنگ پیڈ کو اچھی طرح سے واش کر لیں تاکہ جمی ہوئی مٹی اور ریت اتر جائے اور آپ کا کولنگ پیڈ محفوظ رہے۔ اور اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد آپ کولنگ پیڈ کو کسی شاپر یا ترپال سے ڈھک دیں تاکہ مٹی وغیرہ سے وہ بچا رہے۔ تو دوستو یہ تھے کچھ احتیاطی تدابیر اپنے کولنگ پیڈ کو محفوظ کرنے کے۔ اور اب بات کرتے ہیں دوستو کہ گرمیاں شروع ہونے پر کولنگ پیڈ کو کس طرح چلایا جائے۔ جب دوستو ہلکی گرمی ہو یعنی بغیر پیڈ چلائے ہی برڈ کا ٹمپریچر ٹھیک رہتا ہے تو اس وقت آپ سپرے والی ٹینکی سے گزارا کر سکتے ہیں، اور اگر گرمی کا زور اس سے بھی زیادہ ہو تو آپ موٹر یعنی واٹر پمپ سے چھٹا لگا سکتے ہیں۔ واٹر پمپ سے چھٹا لگاتے ہوئے آپ کے کچھ دن نکل جائیں گے اور اس کے بعد آپ کولنگ پیڈ بھی چلا سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ شروع سے ہی کولنگ پیڈ کو چلا دو گے تو آپ کا برڈ قریضے اور بخار کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ پیڈ چلنے کی وجہ سے آپ کا برڈ سردی محسوس کرے گا اور نمی کا تناسب بھی بڑھ جائے گا اور ٹمپریچر کافی حد تک ڈاؤن ہو جائے گا اور وہ ان بیماریوں کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ دوستو کولنگ پیڈ چلانے کے بعد آپ پیڈ کو اس طرح سے چلائیں کہ کولنگ پیڈ آدھے سے زیادہ گیلے ہو جائیں اور پیڈ کا کچھ حصہ خشک بھی رہے تاکہ ٹھنڈی ہوا ہاؤس کے اندر زیادہ جائے اور ساتھ ہی تھوڑی بہت خشک ہوا بھی جاتی رہے، جس سے کہ آپ کے ہاؤس کا ماحول بھی ٹھیک رہے گا۔ یہ عمل کچھ دن کرنے کے بعد آپ اپنے برڈ کو فل کولنگ پیڈ دے سکتے ہیں، کیونکہ دوستوں فلاک کے شروع ہوتے ہی اگر آپ نے اسے فل پیڈ دینا شروع کر دیے تو آپ کا برڈ مسئلے مسائل کی طرف چلا جائے گا، جیسا کہ قریضہ، بخار سے آگے ٹائیفائڈ۔ اس لیے دوستوں شروع میں ہلکی پیڈ اور اس کا پانی اور ٹائمنگ آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں تاکہ آپ کا چوزا ٹھیک رہے اور آپ کا فلاک بھی اچھا نکلے۔ اور دوستو بہت جلد آئی بی کو کیسے روکا جائے، یعنی گندم کے موسم میں آئی بی کو روکنے کے کچھ اہم ترین طریقے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کی صورت میں شیئر کرنے والا ہوں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو تھی یہیں تک۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور اس میں بتائی گئی معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو، اپنی نیک رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پی ایم انفو ٹی وی پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل پی ایم انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ دوستو اسی طرح کی مزید دلچسپ معلوماتی پولٹری کے حوالے سے ویڈیوز آپ کو اسی چینل پہ ڈیلی ملتی رہیں گی۔
तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।